میں ہوں آپ کا میزبان محمد بن خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل ٹاک۔ ہم سیاست کریں گے تو پاکستان کی بہتری، کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل ٹاک۔ میں ہوں محمد بن خالد۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی معروف سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیت ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تحریک لبیک پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ حاجی شفیق خان قصوریہ جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے سابقہ امیدوار بھی رہ چکے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں MNA MPA اور میئر کی الیکشن میں۔ آج ہم کچھ اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے، جن میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو میلہ اسپان کا انعقاد ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو حکومتوں کا تقریباً 1 سال وہ مکمل ہو چکا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور حاجی شفیق خان قصوریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، کیونکہ عید کا موقع ہے، سب سے پہلے تو آپ کو عید کی بھی مبارک ہو، اور آپ عمرہ کر کے آئے ہیں، عمرے کی بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ سر، ڈیرہ اسماعیل خان میں میلہ اسپان کا انعقاد ہونے جا رہا ہے جی۔ PTI کے دور حکومت میں اس کا وہ انعقاد شروع ہوا تھا دوبارہ، پہلے کافی عرصے پہلے ہوتا تھا۔ جی ہاں۔ اس مرتبہ جو ہونے جا رہا ہے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو خواتین کی محفل سجائی جا رہی ہے، اس میں کوئی مرد گلوکار آ رہے ہیں، اور پروگرام کو جو رنگ دیا گیا وہ خواتین کا پروگرام کہا جا رہا ہے۔ اس کو اس حوالے سے کیا کہیں گے سر سب سے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جزاک اللہ جی، آپ نے وقت عطا فرمایا جی۔ آپ کو بھی عید مبارک ہو، اور آپ کے توسل سے ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے تمام ناظرین کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ میلہ اسپان آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں جی، تمام طبقات جانتے ہیں کہ میلہ اسپان جب منعقد کیا جاتا ہے تو میلہ اسپان میں کتنے خرافات اور کتنے بیہودہ رسم و رواج سے تعلق رکھنے والے پروگرامز وہاں پر کیے جاتے ہیں، اور مطلب ہے کہ ہماری جو تہذیب و تمدن ہے اس کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ اور اس دفعہ پہلی مرتبہ انہوں نے تو باقاعدہ پہلے تو میلہ اسپان کے نام پر ایک میلہ ترتیب دیا جاتا تھا، اور اس میں جو بھی چیزیں ہوتی تھی، مثال کے طور پر لوگ کوئی سرکس ہوتا ہے، اور کوئی موت کا کنواں ہوتا ہے، اور کوئی طرح طرح کی چیزوں کا نام دے کر وہ تو ایک یک مشت ایک ان کی ترتیب ہوتی تھی۔ ایک میلہ اسپان کا ایک نام دیا جاتا تھا۔ اب میلہ اسپان کے ساتھ ساتھ ایک الگ سے ایک فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے خواتین اور بچوں کے لیے ایک الگ انتظام کر کے گلوکاروں کو بلا کر اور ان کی محفل کے انعقاد کا انہوں نے باقاعدہ اعلان جاری کیا۔ ہماری تحریک کی طرف سے ہمارے جو ضلعی امیر صاحب ہیں علامہ شفیق رضوی صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس چیز کا ایک پریس ریلیز بھی انہوں نے جاری کی ہے، جس میں ہماری تحریک کی طرف سے اس کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ میں حیران ہوں، مرد گلوکار ہوں تو کوئی کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی گھر والی ان مردوں، پرائے مردوں کے سامنے، نامحرم مردوں کے سامنے بیٹھ کر وہ گانے گا رہے ہوں، اور وہ عورتیں اور بچے جو ہیں وہاں پر لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ مطلب وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو پٹھان کہتے ہیں، اور ان کے جو بھائی ہیں عمر امین گنڈاپور صاحب اور فیصل امین گنڈاپور صاحب، وہ اپنے آپ کو بھائی کہتے ہیں۔ کیا وہ یہ مطلب ہے کہ برداشت کریں گے کہ ان کی گھر والی یا ان کی بیٹی یا ان کی ماں وہ پرائے مردوں کے سامنے، نامحرم مردوں کے سامنے بیٹھ کر ان کی گانے پر لطف اندوز ہوں؟ تو یہ جب میوزیکل نائٹ ہوگی اور وہ باقاعدہ طور پر ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا جائے گا، اور طرح طرح کی، اب ظاہری بات ہے وہاں پر مختلف فیملیز آئیں گی، اور ظاہر ہے وہ خاموش تو بیٹھیں گی نہیں۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان کی غیور عوام کو بھی یہ درخواست کروں گا کہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں اور جو مذہبی رسم و رواج پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جو اسلامی لوگ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں سے اپنی عورتوں کو روکتے ہیں، اور میں آپ کے چینل کے توسل سے یہ ان کو درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اس فیسٹیول کو بھرپور طریقے سے ناکام بنائیں، تاکہ ہماری جو تہذیب و تمدن ہے، اور جب ہمارے اخلاقی جو اقدار ہیں اور جو ہمارے اسلامی اقدار ہیں، ان کو ہم بچا سکیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے اس فیسٹیول سے، اس میلے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ فنڈ کا بھی یہ ضیاع اس میں ہوگا؟ ہم تو جانتے ہیں نا جی، ہمارے آنکھوں کے سامنے کچھ ایسے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا کرکٹ کے اس کے ساتھ بھی تعلق ہے، تو میں تو بڑا ڈیپلی ان چیزوں کو جانتا ہوں،
اور ہمارے سامنے ہمارا ایک یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈیرہ پریمیئر لیگ کے نام سے جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک کرکٹ کا وہ شروع کیا تھا ٹورنامنٹ، T20 ٹورنامنٹ ہوا کرتا تھا. تو ہمیں پتہ ہے، ہم ڈیپلی اس میں انوالو ہوتے تھے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں مطلب ہے لاکھوں روپے کی نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی فنڈز کی بے قاعدگیاں ہوتی تھی اور کس طریقے سے کرپشن کی جاتی تھی. جہاں پر 10 لاکھ روپیہ لگتا تھا تو 50 لاکھ بنا کر پیش کیا جاتا تھا. اور اسی طریقے سے میل آسمان کے نام سے یہ ایک مطلب ہے کہ یہ حکومت اپنی ایک کارکردگی بتائے گی، آگے یہ پیش کرے گی. جب بجٹ آئے گا تو بجٹ میں کہا جائے گا جی ہم نے میلہ آسمان کروایا، ہم نے یہ ڈیرہ جات کروائے، ہم نے جیپ ریلیز کروائی. تو اس میں کوئی بھی آڈٹ نہیں ہوتا. تو یہاں پر یہ کہا جائے گا اگر اس میں ٹوٹل اخراجات مثال کے طور پر 50 لاکھ لگیں گے تو وہ بتایا جائے گا جی ہم نے 5 کروڑ روپے کا اس میں خرچہ کیا، کیونکہ آڈٹ ہے ہی نہیں، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. آپ مالک ہو جی، اگر یہی جو 5 کروڑ یا 10 کروڑ روپیہ لگ رہا ہے تو یہ 10 کروڑ روپیہ اگر سفید پوش گھرانوں کو بلا کر باقاعدہ طور پر 50 ہزار روپے کے پیکج بنا کر اگر ان کو دیے جاتے تو میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر تھا، بجائے اس کے کہ یہ اس طریقے سے فضولیات میں اور بیہودہ چیزوں میں ان پیسوں کو بڑھایا جائے. تو آپ کے اور ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں. 10 ہزار روپے دیے گئے ہیں ابھی وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے عوام کو، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کس عوام کو دیے گئے 10,000؟ کس عوام کو دیے گئے ہیں؟ غریبوں کو، مسکینوں کو، کوئی باقاعدہ کوئی مساجد کے اماموں کو دیے گئے ہیں، کوئی ختم کرنے والوں کو دیے گئے ہیں، کن کو دیے گئے ہیں؟ اور وہ 10,000 بھی اگر دیے گئے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ وہ 10,000 وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی جیب سے دیے ہیں، اپنی جیب سے ادا کیے ہیں، یا اس کا بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وزیر اعلیٰ کے فنڈ میں اور حکومت کے فنڈ میں اس کا استعمال کیا جائے گا؟ بات یہ ہے کہ 10,000 میں آج کل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج کل کے دور میں 10,000 میں کس کا گزارا ہوتا ہے؟ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ پورے 30 دن روزہ رکھیں، کچھ بھی نہ کریں، 30 دن آپ روزہ رکھیں اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ 10,000 میں آپ کا گزارا ہوتا ہے. اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیں، ایک اکیلے بندے کا 10,000 میں گزارا ہوتا ہے. مدینے کی ریاست جو ہے، مدینے کی ریاست یہی ریاست ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ دریا کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو عمر سے قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ عمر تیرے ہوتے ہوئے کتا پیاسا کیسے مرا تھا. اچھا سر، آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. جی 1 سال ہونے والا ہے صوبائی حکومت کو، لیکن ابھی تک کوئی ہمیں ایسا ترقیاتی کام نظر نہیں آیا. جی ہاں، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ترقیاتی کام جو کیے جاتے ہیں جی، ہم ترقیاتی کام ان چیزوں کو مانتے ہیں جو اجتماعی طور پر کیے جائیں جی، اور جس کو ہم مطلب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایک میگا پروجیکٹ جو ہے یہاں پر شروع کیا. جی میں ریسنٹلی آپ کو بتاتا ہوں، 8-10 دن پہلے کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہمارے چچا ہیں حلیم خان قصوریہ، ان کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم مطلب ہے کہ ہمارے چچا ہیں نعیم خان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ ان کو لے کر جب ہم ہاسپٹل گئے تو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز موجود نہیں تھے. اور یہ جو ہاؤس جاب پر آئے ہوئے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو کیا پتہ ہے کہ کارڈیالوجی کا مطلب ہے کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا سسٹم ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا. وہ تو صرف آ کے چیک کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں تھا. کافی دیر ہونے کے بعد فونے کی اور بہت احتجاج کیا تو پھر اس کے بعد کوئی ڈاکٹر آیا. اس کے علاوہ ICU وارڈز اور CCU وارڈز میں بالکل کوئی وہاں پر ایک بندہ ہے اور وہاں پر 50 مریض ہیں جن کو دیکھنے والا ہے. اس کے علاوہ ہم نے پرائیویٹ روم کروایا تو پرائیویٹ روم میں بھی حالت ایسی مطلب ہے وہ تھی کہ 2 دن تک بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے، حالانکہ ہارٹ کا تعلق بلڈ پریشر کے ساتھ ہے، بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے بھی کوئی ڈاکٹر 2 دن تک نہیں آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ PTI کی گورنمنٹ جو آئی ہے، PTI نے کہا جی ہم نے تعلیم کی ایمرجنسی لگا دی، ہم نے صحت کی ایمرجنسی لگا دی. تو یہ جو میگا پروجیکٹس ہیں، نہ ہی ڈیرہ اسماعیل خان میں بچوں کا کوئی ہاسپٹل ہے، نہ ہی ڈیرہ اسماعیل خان میں سول ہاسپٹل کی کوئی صحیح حالت ہے، جو کہ ہمارے بنیادی مسائل میں ان چیز کا شمار ہے، ہمارے بنیادی حقوق ہیں. تو یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ابھی تک مطلب ہے کہ 1 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی میگا پروجیکٹ ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ایک اہم بات کہ جتنے بھی وزیر اعلیٰ بنے ہیں، جتنے بھی وزیر اعلیٰ بنے ہیں، تمام نے پورے صوبے کے لیے کچھ کیا یا نہیں کیا، اپنے شہر کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہے. بالکل کیا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس وقت جو ہے سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان 2 صوبوں میں
دہشت گردی جو ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے، کون سی حکومت ہے؟ کیونکہ پچھلے پروگرام میں ہم نے جب اپنے مہمان سے بات کی تو اس نے کہا تھا کہ جو صوبہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت ہے، انہوں نے سیدھا پی ٹی آئی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی میں تو دہشت گردی کے حوالے سے تو یہی بات کروں گا جی. دہشت گرد اگر کوئی بنتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ سے دہشت گرد بن کر نہیں آتا جی. بالکل. اس کو حالات بنا دیتے ہیں، اس کو واقعات بنا دیتے ہیں. اگر میری ذات کے ساتھ اگر پوچھیں، میرے بچوں کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا ہو، میرے ماں باپ کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا ہو اور مجھے اس کا انصاف نہ ملے، میں منصفوں کے بھی دروازے کھٹکاتا رہوں، میں پولیس تھانوں کے بھی چکر لگاتا رہوں، میں عدالتوں کے چکر بھی لگاتا رہوں اور مجھے انصاف نہ ملے اور مجھے کہا جائے جی بس جی وہ تو اس طرح تھا کہ ایک دھماکہ ہوا، ایک حملہ ہوا، بس وہ ہو گئے، بس مر گئے، بس آپ نے اس کا کیا کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر میں کیا کروں گا. کل کو جب مجھے جینے کی وجہ نہیں ملے گی تو پھر میں تو موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں گا. سب سے پہلے تو ہماری آرمڈ فورسز کو چاہیے، کیونکہ میں جو بات بھی کرتا ہوں اعلانیہ کرتا ہوں، آرمڈ فورسز کو چاہیے، اس کے بعد حکومتوں کو چاہیے کہ یہ مل کر بیٹھ کر سوچیں کہ دہشت گردی ہمارے ملک میں کیوں پنپ رہی ہے، اس کو یہ دہشت گرد کیوں بن رہے ہیں. ہمارے نزدیک آپ کو پتہ ہے تحصیل کولاچی کا علاقہ ہے، یہاں تحصیل کولاچی میں بہت زیادہ مطلب ہے یہ لوگ موجود ہیں. تو یہ لوگ گھر گھر میں کس لیے انہوں نے اسلحہ اٹھایا اور یہ لوگ جو ہے حکومتی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر ظلم و ستم کیے گئے ہیں. تو میں تو پھر بھی یہ کہوں گا کہ دہشت گردی کا مقابلہ جو ہے آپریشنز کے ساتھ نہیں کیا جاتا، دہشت گردی کا مقابلہ مذاکرات سے کیا جاتا ہے. علماء کو اکٹھا کر کے ان کو ایک مرتبہ آپ دعوت پیش کریں، تمام مکاتب فکر کے علماء بیٹھیں اور تمام مکاتب فکر کے علماء ان تمام لوگوں کو دعوت دیں جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے، ان کو دعوت دیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں. اگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہ مانیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جب علماء ان کو دعوت دیں گے تو قرآن و سنت کی روح سے دعوت دیں گے. اگر وہ قرآن و سنت کی مخالفت کریں گے تو پھر تو وہ ظاہری بات ہے مسلمان کہلوانے کے بھی لائق نہیں ہیں. پھر ان کے خلاف جو بھی آپریشن کرنا چاہیں کریں، لیکن پہلے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانا چاہیے. مطلب جو علی امین خان گنگپور صاحب افغان جو رہائشی ہیں یہاں پر افغان ریفوجیز کی جو منتقلی کے حوالے سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو آپ بھی مطلب اسی قسم کا کچھ وہ کہیں؟ بالکل جی. افغان ریفوجیز جو ہیں ان کو اگر دیکھیں، ایک میں ذاتی طور پر سوچتا ہوں جی، میں نے اگر ایک گھر بنایا ہے اور میں نے 40-50 سال سے وہ گھر بنایا ہے اور میں 40-50 سال سے اس گھر میں رہ رہا ہوں اور میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے وطن سے ہو کر میں یہاں پر اپنے اس پاکستان کے ملک میں آیا ہوں اور رہائش پذیر ہوا ہوں، اور مجھے کہا جائے کہ بس تم نے یہاں سے نکلنا ہے اور تم اپنے واپس افغانستان جاؤ، تو افغانستان میں اس کے تو باپ دادا، اس کے رشتہ دار، اس کا سارا خاندان ختم ہو چکا. اب وہ اور جو گھر اس نے ایک ایک ٹیڈی پیسہ اکٹھا کر کے کاروبار کر کے جو گھر پہ لاکھوں روپے لگا کر اس نے گھر کو گھر بنایا ہے، آپ کہتے ہو جی ان کے گھر کو گرا کر اور ان کو فوراً منتقل کر دیا جائے اور ان کو کسی قسم کی آپ امداد بھی نہیں دیتے ہو اور افغانستان کی گورنمنٹ سے بات کر کے ان کو وہاں پر بھی کسی قسم کی امداد نہیں ملتی ہے، تعاون نہیں ملتا ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا جی؟ میرے خیال سے تو انسانی تقاضا بھی یہی ہے اور اسلامی تقاضا بھی یہی ہے. ایک مسلمان بھائی کی حیثیت سے ہمیں چاہیے، ہمیں ان کو وقت دینا چاہیے. آپ کو جی یہ ڈیڈ لائن ہے اور اس ڈیڈ لائن میں آپ لوگ نکل جاؤ تو ایسا نہیں ہو سکتا. سر آخر میں بات کریں گے جو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی حلیم خان قصوریہ صاحب کے حوالے سے. اس پر سر سوشل میڈیا پر ایک بہت زیادہ ٹرولنگ ہوئی اور جو ڈی خان کے شہری ہیں تو انہوں نے کچھ اس قسم کے ہم نے کمنٹس دیکھے کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ حلیم خان قصوریہ صاحب جب ان کے اوپر آن پڑی ہے اور جب وہ سرکاری اسپتال میں گئے تو تب جا کے ان کو احساس ہوا ہے کہ جی عوام جو ہے اس کرب میں مبتلا ہے، اس سے پہلے ان کو احساس نہیں ہوا، حالانکہ وہ صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جس بندے پر آتی ہے تو بندہ آواز تو تبھی اٹھاتا ہے نا، جس پر گزرتی ہے تو پھر اسی کو پتہ ہوتا ہے نا. تو یہ بات تو حقیقت ہے، حلیم خان صوبائی وزیر رہے ہیں، لیکن یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ صوبائی وزیر جب رہے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں کیسے بندھے ہوئے ہوتے تھے، جو فیصلے کرنے والے کون ہوتے تھے، فیصلہ ساز کون ہوتے تھے. اور مجھے ابھی تک یاد ہے، میں آپ کے چینل کے توسل سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے آپ کو صوبائی وزیر بنایا ہے، یہاں پر اس وقت جمعیت کے لوگ تھے، جب وہ کہتے تھے کہ آپ کو وزیر بنایا تو میں اس وقت اپنی تحریک کے لیے
ان سے اپنے چچا سے کہہ کر ایک سستے آٹے کا ٹرک لیتا تھا، اور وہ ٹرک جو ہے اب ہمارے تحریک کے جو کچھ لڑکے ہوتے تھے ان میں تقسیم کرواتے تھے. سستا آٹا، غریب لوگ ہیں، ہم کہتے تھے چلو غریب لوگ ہیں، ان کی کوئی نہیں سنتا، چلو ان کو بھی تقسیم کر دو. ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس سستے آٹے میں بھی کتنی کرپشن ہوتی ہے، تو ہم ایمانداری کے ساتھ تقسیم کرتے تھے. اور جب ان کو پتہ چلا کہ ایک سستے آٹے کا ٹرک ان کو ملتا ہے، تو انہوں نے حلیم خان سے سستے آٹے کے ٹرک سارے چھین لیے. حلیم خان پر جب بنی، ان کے چچا، ان کے بھائی پر جب بنی، انہوں نے آواز تو اٹھائی ہے. میں یہ کہتا ہوں ہمارے غریب طبقہ یا مڈل کلاس طبقہ جو روزانہ کے حساب سے وہاں پر ایڑیا رگڑ کے مر رہے ہیں، ان میں سے کون سا بندہ ہے جو آواز اٹھاتا ہے؟ مطلب ہے کہ ان کے رشتہ دار مر جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں جی کہ وہی بات ہے جی، پی ٹی آئی کا جب زمانہ تھا نا تو کہا کرتے تھے کہ پیٹرول 1000 روپے لیٹر بھی ہو جائے تو ووٹ پی ٹی آئی کا. وہ کہتے ہیں جی ہمارا باپ ایڑیا رگڑ کے مر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ووٹ پی ٹی آئی کا. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی چاہیے، یہ جو مریض ہوتے ہیں عام غریب کی آواز، الحمدللہ مجھے آپ لوگوں پر فخر ہے، آپ غریب کی آواز بنتے ہو، ہر بندے کے پاس جاتے ہو، آپ ان سے انٹرویو لیتے ہو مختلف جگہوں پر جا کر. تو وہ غریب کو چاہیے کہ غریب بھی آپ تک آواز پہنچائے، اور وہ بھی غریب بھی اٹھ کھڑے ہوں. یہ تو حلیم خان نے غریب کی آواز بن کر ایک آواز اٹھائی ہے کہ میرے بھائی پر آئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب حلیم خان یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب مجھ جیسا بندہ جو کہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے، اگر ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے تو عام غریب بندے کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہوگا. تو اس لیے ہر بندہ اپنے اپنے طور پر اگر اٹھے تو انشاءاللہ اس نظام کے خلاف ہم لوگ لڑ سکتے ہیں. شکریہ سر. ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، اور تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہمارے ساتھ، ضلعی امیر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، شفیق خان قصوریہ صاحب. فی الحال کے لیے ناظرین اتنے ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد بن خالد، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل ٹاک. ہم سیاست کریں گے تو پاکستان کی بہتری. کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی.